آج میں آپ کو جنات، جو ہر قسم کے جنات ہوں، خواہ جادو کے ذریعے سے آئے ہوں یا خود آئے ہوں کسی انسان پر، اور اس کو آپ حاضر کرنا چاہیں، ان سے بات چیت کرنا چاہیں، ان کو پھر قسم دیں، ان سے وعدہ لینا چاہیں تو ان سے وعدہ لے سکتے ہیں، ان کی مار پٹائی بھی کر سکتے ہیں۔ تو ان سب کا طریقہ میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنا حصار کر لینا ہے کہ انشاءاللہ العزیز حصار کرنے کے بعد آپ کا ایک بال بھی کا نہیں کر سکے گا۔ تو میں اجازت بھی دیتا ہوں آپ کو، انشاءاللہ جنات خواہ کتنا ہی سرکش کیوں نہ ہو، جتنا بھی سخت ترین جادو کے ذریعے جکڑے ہوئے، بعض لوگوں پر جنات آتے ہیں تو وہ اس وجہ سے نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں ہم جادو کے ذریعے مسلط کیے گئے ہیں، اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ جنہوں نے شیاطین کو تابع کیا ہوا ہوتا ہے تو وہ کسی پر جنات کو مسلط کر دیتے ہیں، اور اسی کا نام ہے جادو۔ تو جادو بھی جنات ہی کے ذریعے ہوتا ہے، جو کہ حرام ہے شریعت میں، سخت ترین حرام ہے کسی پر جادو کرنا، اور جادو کو اتارنا، جادو کو ہٹانا کسی سے، یہ تو ثواب کا کام ہے کہ کسی سے تکلیف اور جادو کو ہٹایا جائے۔ تو یہ سب شیاطین کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ان شیاطین کو، ان جنات کو حاضر کرنے کا طریقہ اور کس طریقے سے آپ ان کی حاضری کریں گے، ان سے بات چیت کس طرح کریں گے، ان کو قسم کس طرح دیں گے، پھر ان کو اگر مار پٹائی کی ضرورت پڑے تو کیا سزا دیں گے، کس طرح سزا دیں گے، تو آپ سب کو اجازت عام ہے، اجازت کوئی بھی نہ منگا کرے۔ آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے، صرف 4 شرائط کے ساتھ۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز ضرور پڑھنی ہے، وہ فرض ہے۔ تو وظائف کیا کام کرے گا جب آپ 5 وقت کی نماز میں کوتاہی کریں گے۔ دوسری شرط، رزق حلال کی طلب، تقوی کی زندگی گزاریں۔ تیسری شرط، اللہ تعالیٰ پر اعتماد، یقین کامل ہو، یہ نہ ہو کہ شک ہو رہا ہو اللہ پہ، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ پر یقین کامل کے ساتھ وظیفہ پڑھیں، اور جو بھی وظیفہ پڑھیں، دعا کریں تو اللہ پر یقین کامل ہو، جس طرح حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن، اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، جس طرح وہ مجھ پر گمان رکھے گا میں اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو، اور چوتھا اور آخری شرط یہ ہے کہ آپ نے وظیفے کا تلفظ ٹھیک کرنا ہے۔ جو بھی وظیفہ جس وقت آپ پڑھنا چاہیں تو اس کا تلفظ تو ٹھیک ہونا۔ آپ ویسے پورا قرآن صحیح طور پر آنا چاہیے نا۔ مسلمان تو وہ ہے جو قرآن کو صحیح طور پر پڑھنا سیکھ لے۔ تو یہ بھی ہمارے علاج تو سارے قرآن و سنت کے مطابق ہوتے ہیں، خواہ جنات کا علاج ہو، جادو کا علاج ہو، جنات کی حاضری ہو، یہ سب قرآن و سنت کے مطابق ہوتے ہیں۔ قرآن کے آیات، قرآن کی صورتیں ہوتی ہیں جو ان سے حاضرات کرتے ہیں، ہم حاضر کرتے ہیں جنات کو، اور ان سے پھر پوچھ گچھ کرتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنا حصار کر لیں، اور یہ 4 شرائط، ان پر پابندی کے ساتھ، سختی کے ساتھ عمل پیرا ہونا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے جو مریض ہو اس کو دم کرنے سے پہلے، اس کے ساتھ جو جنات ہیں ان کی حاضری سے پہلے آپ نے اپنا حصار کر لینا ہے۔ آپ نے حصار کے لیے سب سے پہلے 1 بار درود شریف اور 7 بار آیت الکرسی پڑھ کر، آخر میں پھر 3 بار درود شریف اور 7 بار آیت الکرسی، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ 7 بار پڑھ کر آخر میں پھر 3 بار درود شریف، درود ابراہیمی پڑھیں تو بہت بہتر ہوگا، پورا درود ابراہیمی، اللہم صلی اللہ مبارک۔ تو اس کے بعد اپنے ہاتھوں پر اور اپنے تمام جسم پر اس طرح یوں پھیر لیں اپنے ہاتھوں کو، اور اپنے دل پر بھی دم کریں۔ اب آپ مکمل حفاظت میں ہو جائیں گے انشاءاللہ، آپ کو جنات کچھ بھی نہیں کہہ سکیں گے۔ تو میری اجازت ہے آپ کو، لیکن ان شرائط کے ساتھ جو میں نے بتا دی۔ تو پھر اس کے بعد مریض کو یہ چھوٹی انگلی اس سے پکڑ لیں، درود شریف پڑھیں، اس کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الانشراح، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ اور اس کے بعد 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ جن کی پہلی 5 آیات، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ سورہ جن جو 29ویں پارے میں ہے، 29ویں پارے میں اس کی ابتدائی پہلے 5 آیات، اس کی تلاوت، اس کو 7 مرتبہ پڑھیں، اور پھر درود شریف پڑھ کر مریض پر پھونک ماریں اور ان سے کہیں کہ جنات حاضر ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اگر اس کے ساتھ جنات ہوں گے تو جنات حاضر ہو جائیں گے۔ ان سے باتیں کریں، کیوں آئے ہو، کس طریقے سے آئے ہو، جادو کے ذریعے سے آئے ہو یا جادو یا ویسے آئے ہو، کیوں اس مریض کو، اس انسان کو تنگ کرتے ہو، مسلمان کو تنگ کرتے ہو، اس طرح پوچھ گچھ آپ جو بھی کرنا چاہیں ان سے کر سکتے ہیں۔ پھر ان کو قسم دے سکتے ہیں کہ بھئی اللہ پہ قسم کھائیں کہ ہم آئندہ نہیں آئیں گے، تو اسی طریقے سے پھر وہ چلے جاتے ہیں انشاءاللہ العزیز، دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اگر دوبارہ بھی آئیں گے تو پھر یہاں ہمارے پاس لے آؤ، انشاءاللہ العزیز ساری زندگی اس کے قریب بھی نہیں آئیں گے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جنات و شیاطین اور جادو، جو ہر قسم کا جادو ہو، اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم و ہموم اور پریشانیوں کو دور فرمائے اور خوشیوں میں بدل لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد